ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ JKL ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ فاروق عبداللہ نے کہا نیشنل کانفرنس آزادانہ طور پر لڑے گی الیکشن، سری نگر میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ عمر عبداللہ نے NDA کے ساتھ اتحاد کی خبروں کو کیا مسترد، کہا NC کی توجہ BJP کو روکنے پر مرکوز۔ کپواڑہ میں سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے ایک معاون کو کیا گرفتار، اسلحہ ہوا برآمد۔ ایڈوکیٹ GN خان ہندواڑہ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب، اپنے قریبی حریف ایڈوکیٹ ندیم مجید ڈار کو 9 ووٹوں سے دی شکست۔ اور ڈل جھیل میں ایک تیز رفتار ٹپر گرا، ڈرائیور کی موت، متوفی ڈرائیور کی شناخت گاندربل کے طارق احمد کھٹانہ کے طور پر۔ اور اب خبر تفصیل کے ساتھ۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جمعرات کو سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کی۔ اس دوران فاروق عبداللہ نے کہا کہ NC انتخابات سے پہلے کسی اتحاد میں شامل ہونے نہیں جا رہی ہے اور وہ آزادانہ طور پر الیکشن لڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم پاکستان پورے ہندوستان کے لیے ٹھیک ہے اور غیر مستحکم پاکستان ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کی جانب سے کم از کم امدادی قیمت MSP کی ضمانت دینے کے موجودہ مطالبے کے درمیان اپنی حکومت کا استعمال کرتے ہوئے مرکز سے بھی امید ظاہر کی تاکہ ایسے واقعات کی تکرار کو روکا جا سکے جس سے جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ دونوں ریاست اور پارلیمنٹری الیکشن مجھے لگتا ہے اکٹھے ہوں گے، لیکن جہاں تک سیٹ شیئرنگ کا سوال ہے، میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرنا چاہوں۔ نیشنل کانفرنس اپنے بل بوتے پر لڑے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں۔ دیکھیں، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس ہے کہ بے گناہ مارا جاتا ہے، اسے کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، مگر جو مارنے والا کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا خاندان جس کو اس نے مار دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی مذہب اجازت دیتا ہے بے گناہ کو مارنے کا؟ وہ تو گناہ گار کو بھی مارنے کا اجازت نہیں دیتا، وہ تو قانون ہے، قانون کے سامنے جائے۔ اس سے میں اس کی زبردست الفاظوں میں نندا کروں۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے NDA کے ساتھ اتحاد کی اطلاعات پر کہا کہ ہمارا NDA سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم مستقبل میں ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور نہ ہی ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ آج ہماری توجہ BJP کو روکنے پر ہے اور اس کے لیے ہم نے کانگریس سے غیر رسمی طور پر ان کے ساتھ سیٹوں کی تقسیم کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ Cadre has made no secret about the fact that they would rather fight elections on all seats. But the truth is that sometimes for a bigger objective, small sacrifices have to be made. If the bigger objective is to win seats back from the BJP, Jammu, Udhampur and Ladakh, then if it is necessary for the National Conference to enter into seat sharing understanding with the Congress, our doors are open. We have not yet had any formal discussions with the Congress, but informally some dialogue has taken place. There is scope for further discussion, but I would like to make very clear that our commitment to the India alliance remains, even though founding members of the alliance unfortunately have over the last few weeks left. We are not amongst those who are leaving. We will continue our discussions with the Congress and we hope to arrive at some seat sharing understanding on that. ضلع کپواڑہ میں پولیس اور فوج نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے ایک معاون کو گرفتار کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے گنڈی ماں چریل پر ایک مشترکہ ناکہ لگایا۔ ناکہ چیکنگ کے دوران ایک شخص کی مشکوک حرکت دیکھی گئی۔
सिक्योरिटी फोर्सेस को देखकर मज़कूरा शख्स ने मौके से फरार होने की कोशिश की। इब्तदाई पूछगछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिम ने अपना नाम रफ़ीक अहमद गनाई बताया, जो कि लालपुरा शेखपुरा का रहने वाला है। उसके बैग की तलाशी के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। एडवोकेट जीएन खान हंदवाड़ा बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं। यहां हंदवाड़ा कोर्ट में होने वाले इलेक्शन में एडवोकेट जीएन खान ने अपने करीबी हरीफ एडवोकेट नदीम मजीद डार को 9 वोटों से शिकस्त दी। जीएन खान ने 47 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने 38 वोट हासिल किए। तमाम भारत फ्रेटर्निटी को कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अनकंटेस्टेड जीता है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कि यही एक कैंडिडेट है जो हमारे कुछ आगे बढ़ सकता है। पहले उनका मैं शुक्रिया था। बाकी जो मसाइल है हमारे बाहर के वो बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे चैम्बर्स की काफ़ी कमी आ रही है। हमारा जो यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग है, जो आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये अभी कंप्लीट नहीं हो रही है। इसके लिए हम आगे जाना चाहते हैं, और जो ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंटेशन की है उनको आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह चैम्बर भी दिलवाएंगे इनको, एडमिनिस्ट्रेशन को के साथ भी जाएंगे। इंशाल्लाह काम करते रहेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द बाकी। की खुशी हमारे सब बुकला को जाती है, जिनने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनको सर्व करूँ यहाँ। मेरी जीत नहीं है, ये इस पूरे बार की है, हमारे सीनियर्स की है, हमारे जूनियर मेंबर्स की है, और जो हमारे कलीग्स हैं उनकी है, जिनने मुझे ये मौका आज दिया कि मैं उनको किसी ना किसी तरीके से सर्व करूँ। मेरी प्रायोरिटीज़ सबसे ज़्यादा ये रहेंगी कि विल फोकस ऑन आवर जूनियर्स, जो हमारे मेंबर्स आते हैं यहाँ, उनके जो भी मसले मसाइल हैं उन पे मैं काम करूँगा। हमारे जो बार के मसाइल हैं उन पे काम करूँगा, जो हमारे इंटरनल यहाँ बार के। श्रीनगर में जुमेरात की सुबह एक तेज़ रफ्तार टिप्पर मकाई पॉइंट के करीब सड़क से लुढ़क कर झील डल में गिर गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर की बरसर मौका ही मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी ड्राइवर की शनाख्त तारिक अहमद खटाना साकिन कंगन गांदरबल के तौर पर हुई है। पुलिस ने ड्राइवर की लाश को पानी से बाहर निकालकर तिब्बी व कानूनी लवाजमात की अदायगी के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस ने इस ज़िम्मे में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलवामा में तालीमी शोबे को तक़वियत देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त के तहत कमिश्नर सेक्रेटरी ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा व दीगर ओहदेदारान की मौजूदगी में महजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में 68 कैंटीन जेंट पेडो क्रूज़ में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स तकसीम किए। प्रोग्राम में इंतजामी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर पीयूष सिंगला, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम के साथ साथ महकमे तालीम के दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर फारूक अहमद ने कहा कि वो गुज़िश्ता 14 सालों से महकमे तालीम में CPW के तौर पर मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे थे, जो कि उनके ख़ानदान की रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज हमें मुस्तकिल किया गया और हम बहुत खुश हैं। उन्होंने LG इंतज़ामिया और महकमे सिविल एजुकेशन का शुक्रिया अदा किया। इस सिलसिले में अब्दुल रशीद भट्ट ने कहा कि अब हमारे ख़ानदानों की तकालीफ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि महकमे ने हमें रेगुलराइज़ कर दिया है। वहीं डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कहा कि CPW कारकुनों का गुज़िश्ता कई सालों से इनको मसाइल का सामना था, जिनको हल करने का मुतालबा किया जा रहा था, और हुकूमत इनको मुस्तकिल करने के लिए मंसूबा बंदी कर रही थी, और आज इस मंसूबे को हमने अमली जामा पहना दिया है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इसमें बार बार बीच बीच में रिव्यू किए जाते हैं, ताकि लोगों के इश्यूज़ को मसाइल को हल किया जा सके। एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कई नए इसमें इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। विद्या समीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ फोकस हो। हर स्कूल में क्या लर्निंग पैरामीटर्स हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, उसका एक जायज़ा लिया जाए, और कहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, कहाँ कम है, उसकी रैशनलाइजेशन की तरफ भी फोकस है। इसी के सिलसिलेवार ऑनलाइन अटेंडेंस का भी एक मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है, ताकि बच्चों का भी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन हो। बाकी टीचर अटेंडेंस ऐप, टीचर एब्सेंटिज़म की कुछ कंप्लेंट्स पहले रहती थी, उस पर काम किया गया है पिछले कुछ समय में। अब सभी टीचर्स का एक मैंडेटरी ऑनलाइन अटेंडेंस है, और वो डेली बहुत सीनियर लेवल पे उसको
ضلع پلوامہ کے کلپورہ لتر علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ان کے علاقے میں سڑک، بجلی، طبی سہولیات اور دیگر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ یونس احمد لون، چیئرمین اوقاف کمیٹی کلپورہ نے کہا کہ جدیدیت کے دور میں یہ علاقہ بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے سے گزرنے والی سڑک گزشتہ کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے اور بجلی کے تاریں درختوں پر لٹکی ہوئی ہیں جو عوام کے لیے خطرہ ہیں۔ اس سلسلے میں غلام محمد نے کہا کہ علاقے کے عوام کو طبی سہولیات حاصل کرنے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقے میں ایک پرائمری اسکول ہے جسے مڈل اسکول میں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں۔ مثلاً ہمارے گاؤں میں یہ مین روڈ کلپورہ ٹو مین روڈ ریلوے اسٹیشن تک روڈ ہے جو ابھی تک جس روڈ کا ابھی تک کام نہیں ہوا ہے۔ ہم RRB دفتر میں گئے ہیں، 2-3 بار گئے ہیں، انہوں نے بولا اس میں ٹینڈر نکلا ہوا ہے مگر ابھی تک انہوں نے کام شروع نہیں کیا ہے۔ سکول چل رہا ہے، ہم اس کی اپگریشن چاہتے ہیں، یہ کم سے کم قریباً 8 تک ہونا چاہیے۔ ادھر جو پیشنٹ ہوتا ہے، خاص کر ہم کو جانا ہے بھجباڑا جانا پڑتا ہے یا پلوامہ جانا پڑتا ہے، اس وقت گاڑی نہیں ملتے ہے یا پانچگاؤں میں جانا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ ادھر یہ تھوڑا بہت ہیلتھ سینٹر اگر چھوٹا ہی ہونا چاہیے۔ گاؤں میں ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد میں بلاک دیوس منایا گیا۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ مہنگا شرپا مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں اور ان کے ہمراہ ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر نے لوگوں سے کہا کہ وہ حکومت کی اسکیم سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مذکورہ علاقے میں پیش آنے والی دشواریوں کو جلد از جلد دور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ترقیاتی منصوبے زیر تعمیر یا زیر التوا ہیں انہیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ہمارے رورل ایریاز ہیں، آؤٹ لائن ایریاز ہیں جہاں پہ عوام کی جو مختلف ڈیمانڈز ہیں، کئی ساری ڈیمانڈز ہیں جو کئی بار کیونکہ نالج میں نہیں رہتے وہ سالو نہیں ہو پاتی ہے۔ تو بلاک دیوس کا جو ادیش ہے کہ جو عوام کی ڈفرینٹ ڈیمانڈز ہیں، ایشوز ہیں، ازالے ہیں، ان کا جتنا جلد سے جلد ہو سکے ہم ان کو سالو کرنے کا۔ تو آج ہی اسی مقصد سے ہم لوگ یہاں پہ آ جائیں چھجامہ میں۔ تو جو کئی ساری یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایشوز ہو، ناٹ جسٹ چھجامہ بلاک کے، باقی کے بھی آس پاس کے آپ کے روہمہ ہو گیا، بترگام ہو گیا، ڈنگی بچہ ہو گیا، آس پاس کے بلاکس کے ایشوز ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سارے ایشوز جو کچھ ہمارے لیول کے ایشوز ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے، کچھ اوپر کے گورنمنٹ لیول کے ایشوز ہیں، تو جو ڈسٹرکٹ لیول کے ایشوز ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد ان ایشوز پہ ہم۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر اور حلقہ صدر ہندواڑہ عرفان صوفی نے نتنوسا کے کئی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران درجنوں سیاسی کارکنوں نے PDP میں شمولیت اختیار کی۔ خوشی یہ کہ بہ آوس مالس پتہ گزرنے پتہ یور تقریباً گۄڈنِچ لٹہِ تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ ویلکم، تۄہہِ کوٚروٕ مےٚ اور شکریہ ادا۔ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ڈانگر پورہ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سوپور کی جانب سے ایک روزہ منشیات مخالف بیداری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران پروگرام کے مہمان خصوصی زونل ایجوکیشن آفیسر محمد اکبر وانی، سوشل ویلفیئر آفیسر سوپور فیاض احمد لون، سب ڈسٹرکٹ اسپتال سے ڈاکٹر جاوید احمد بٹ موجود تھے۔ ڈانگر پورہ کے مختلف اسکولوں کے طلباء نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران بچوں کو منشیات سے دور رہنے کے حوالے سے جانکاری دی گئی۔ دیکھیے آپ کو تو خود بھی پتا ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس میں کلیئر ڈائریکشن ہے ہماری کمشنر میڈم کی جو نیشنل ایکشن پلان فار ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ہے، اس پہ ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرامس کرنے ہیں اور اس کا جو بیسک ہم نے فوکل پوائنٹ رکھا ہے وہ رکھے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ڈفرینٹ پروگرامس کیے جس میں ڈفرینٹ ایکسپرٹس آتے ہیں، لیگل فیٹرنیٹی سے ہمارے ایکسپرٹ آتے ہیں، JK پولیس سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور موسٹ امپارٹنٹلی ہمارے جو میڈیکل فیٹرنیٹی ہے وہاں سے سائیکالوجسٹس آتے ہیں جو بچوں کو ان افیکٹس جو ڈرگ سے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں اس کے بارے میں جو ہم ان کو جانکاری دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں، یہ پھر اس کو باقیوں تک پہنچے۔ ضلع کشتواڑ کے دور افتادہ علاقے واڑوان میں عوام کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، جہاں محکمہ PHE کی ناقص کارکردگی سے عوام سخت پریشان ہے۔
متعلقہ محکمے کی عدم توجہی سے عوام ندی نالوں کا گندا پانی پینے پر مجبور ہے، جبکہ خواتین کو پینے کا پانی حاصل کرنے کے لیے کئی کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے پانی کی قلت کے مسئلے کو فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جناب آب یہ نالمن پیون کھالن یس لوگ واریاہ روپیہ کرورا لوگ بوہرن بوہر تم لاجک چھالن تو بالن یہ موقع پہ کہیں یہاں پنہ گام کی ہمدردی کران ان پیچی والن ست سادن کتہ آب انس دہس کھنڈس روزان بیچ گھن سہ ضائع پیوان دریاو پہ آب ان اگر کھانا موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹرانسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اشتراک سے آج ٹاؤن ہال کپواڑہ میں نیشنل روڈ سیفٹی ماہ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر کپواڑہ آیوشی سوڈان نے کی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ جو ضلع روڈ سیفٹی کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے ڈرائیوروں پر زور دیا کہ وہ روڈ سیفٹی قوانین کی پابندی کرے۔ انہوں نے کہا کہ روڈ سیفٹی ماہ منانے کے پیچھے بنیادی مقصد سڑک حادثات کی روک تھام اور انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ اور 31 deaths have happened in Kupwara in the last 1 year. تو کلیئرلی یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مدعا ہے اور امپیکٹ ڈیتھ ریلیٹڈ ٹو ایکسیڈنٹس اینڈ ایکسیڈنٹس کا جو فیٹلٹی ریٹ ہے کئی میجر ڈیزیزز سے بھی زیادہ ہے۔ اس کنکلوڈنگ سیریمنی میں جو نیشنل روڈ سیفٹی منتھ 2024 جو 15 جنوری کو صحیح سالم ہوں وہ ملک ترقی کو چھوتا ہے اور اس میں اب اور ان کے درمیان حائل نہیں رہنا۔ کمشنر سیکرٹری فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز زبیر احمد نے کنگن کانفرنس ہال میں منعقدہ عوامی دربار کی صدارت کی، جس میں لوگوں کے مسائل اور مطالبات کا جائزہ لیا گیا۔ عوام کے ساتھ براہ راست تعلق پر زور دیتے ہوئے کمشنر سیکرٹری نے حاضرین کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کی، ان کی شکایات کو غور سے سنا اور متعلقہ محکموں کے ساتھ تال میل میں جہاں ممکن ہو سکے فوری حل فراہم کیے گئے۔ اس تقریب میں مقامی باشندوں بشمول سول سوسائٹی کے ارکان اور شہریوں نے کمشنر سیکرٹری کو مختلف مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ فاروق عبداللہ نے کہا نیشنل کانفرنس آزادانہ طور پر لڑے گی الیکشن، سری نگر میں پریس کانفرنس خطاب۔ عمر عبداللہ نے این ڈی اے کے ساتھ اتحاد کی خبروں کو کیا مسترد، کہا این سی کی توجہ بی جے پی کو روکنے پر ہے مرکوز۔ کپواڑہ میں سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کے ایک معاون کو کیا گرفتار، اسلحہ برآمد۔ ایڈوکیٹ جی این خان ہندواڑہ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب، اپنے قریبی حریف ایڈوکیٹ ندیم مجید ڈار کو 9 ووٹوں سے دی شکست۔ اور ڈل جھیل میں ایک تیز رفتار ٹپ پر گرا ڈرائیور کی موت، متوفی ڈرائیور کی شناخت گاندربل کے طارق احمد کھٹانہ کے طور پر۔ جے کے ایل ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔